اچھا، غزہ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں حالات حاضرہ پہ، اور یہ جو کچھ بھی چل رہا ہے، دیکھیں صہیونزم یا زائنزم جس کو ہم کہتے ہیں، عموماً اخباروں میں کہا جاتا ہے کہ جی یہ جینوسائڈ پہ اتر آئی ہے. کیا ریئلی اتنا ہیٹرڈ ہے ان کے دلوں میں، یا دیر از سم تھنگ ایلس بیہائنڈ اٹ؟ ہیٹرڈ تو دیکھیں لینس کوئی اور ہے، ایموشن کی لینس میں ہیٹرڈ آئے گا. ڈو دا جوز ہیٹ دا مسلمز؟ نو، جنرلی جوز آر ناٹ ٹرینڈ ٹو ہیٹ مسلمز. بٹ ایک مسئلہ ہے جو کہ جس لینس کو آپ نے پہننا ہے. آپ میں سے کون ہے اس وقت، بچہ یا بچی، لڑکا یا لڑکی، آدمی عورت، جس کو زائنزم کا اصل میں مطلب پتہ؟ ہاتھ کھڑا کریں. یہ ہے، یہ اسرائیل کی یہ وجہ ہے، اس طرح سے اسرائیل پس رہا، فلسطین پس رہا کہ مسلمانوں کو تو مسلمان نے پڑھائی چھوڑ دی ہوئی ہے. دیٹس اٹ. کس کو پتا آئرن ڈوم اصل میں کتنے راؤنڈز پر ڈے کا بجٹ رکھتی ہے؟ نہیں پتا. یہ ہے وہ وجہ. یہ نہیں یہ جوز ہیٹ کرتے ہیں، فلسطینی ہیٹ دا جوز اور دا جوز ہیٹ دا پیلسٹین. نو، مسلمس آر انکمپیٹنٹ. دیٹس دا ریزن. اب وہ زائنزم نہ بھی ہوتا، سمجھ لیں موروکو نے حملہ کیا ہوتا فلسطین پہ تو تب بھی وہی حال ہو رہا ہوتا. لیبیا نے کیا ہوتا تب بھی وہی ہوتا. جس طرح آذربائیجان اور آرمینیا کا مسئلہ چل رہا ہے، مسلمان دو نمبری کر رہے ہیں غیر مسلموں کے ساتھ، which of course you should have known. But the real thing is کہ اسرائیل جہالت کا فائدہ اٹھاتا ہے. اسرائیل نہیں، نواز شریف بھی جہالت کا فائدہ اٹھاتا ہے، زرداری بھی اٹھاتا ہے، آپ بھی اٹھاتا ہے، میں بھی اٹھاتا ہوں. ہر بندے کو ہم دیکھتے چاہیے جاہل ہے، اس کو جو مرضی کر لو اس کے ساتھ. ہر انسان اٹھاتا ہے، ہر گروپ بھی اٹھاتا ہے. سو ان کے پاس کیا ہے؟ آئرن ڈوم. ہمارے پاس آئرن ڈوم ہے کہ نہیں؟ یہ سوال ہی غلط ہے. ہمارے پاس علم ہی نہیں ہے. یاد رکھیے گا، ڈر از دی اونلی ریئل ویپن. فیئر ہوا ہے. آئرن ڈوم اصل میں آپ دیکھ لیں گے تو آپ کا بھی ڈر ختم ہو جائے گا. اس کے بارے میں پڑھ لیں گے، ڈیٹا لے لیں گے، آپ کا بھی ڈر ختم ہو جائے گا. اس کی مفلوج حیثیت، حیت، اس کی لاچاری آپ کو نظر آ جائے گی. وہ جن تو نہیں چلا رہے نا، فرشتے تو نہیں چلا رہا آئرن ڈوم. مٹیریل سائنس سے بنی ہوئی چیز تو پیٹرول اور پیسوں پہ چلتی ہے نا. امریکہ نے کہا تھا ہم یوکرین میں 3.5 ملین راؤنڈز دے چکے ہیں اس وقت. پیسہ ادھر، ہماری فیکٹریاں ادھر پروڈکشن دے رہی ہیں. تو نے یہ کیا پنگا لے لیا ہے؟ تیرے پاس اتنے میزائل ہیں کہ وہ حالانکہ سب سے سستا راکٹ ہے حماس کا، مگر وہ بہت زیادہ ہے. تو تیرے پاس اتنے راؤنڈز ہیں، تو آپ کو پتا ہے ایک آئرن ڈوم کا راکٹ ایک حماس کے راکٹ کو نیوٹرلائز کرتا ہے. ٹھیک ہے، سوچیں ذرا یہ گیم کیا ہے، ذرا سمجھیں، آپ کو پتہ چلے. ڈر اصل میں علم کا محتاج تھا، ہمت علم کی محتاج تھی، سوری، کہ ڈر ختم کرتے. ہم نے پڑھائی چھوڑ دی. آپ کا ہوم ورک ہے آپ کے سامنے. آپ سے چھوٹے بچے نے مجھے کر کے دیا، بچی نے مجھے کر کے دیا، بائی دا وے. اوکے، کیونکہ میں نے ایک جو ہے نا بائیکاٹ اسکیم کے لیے موبلٹی دینی تھی یوتھ کو، تو ہم نے ایک سیشن کرنا تھا. 6 یا 7 گھنٹے پہلے میں نے اس بچی کو کام دیا کہ مجھے اس کے نمبرز نکال کے دو. اس نے نمبر نکال کے دیے، کراچی کی پاکستانی مسلمان بچی، مگر دماغ استعمال کرتی ہے. مجھے پتا تھا میں ڈیپینڈ کرتا ہوں، آپ میں سے کسی پہ میں ڈیپینڈ اس لیے نہیں کر رہا ہوں بیکاز ہم دماغ استعمال نہیں کر رہے. اس نے پھر بتایا کتنے ڈالرز آئرن ڈوم کے اڑتے ہیں، ڈالر میں آتا نا ایک میزائل، اور کتنے ڈالر میں بھی نہیں آتا وہ حماس کا راکٹ. سمجھ رہے؟ مطلب میں دنیا کی سب سے مہنگی گولی پستول میں ڈال کے ایک مکھی کو مار رہا ہوں. یہ زیادہ بڑا نقصان، کم نقصان ہے، وہ زیادہ بڑا نقصان ہو رہا ہے امریکہ کا. Look at it from that angle, the angle through which you can understand کہ ان کی محتاجی کدھر ہے. یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا یہ ہیں وہ آپ کے جن کو ہوا دے رہے ہیں، یہ وہی جن ہیں جو عورتوں پہ آتے ہیں. یہ جو انکل جن دیتے نا، وہ اسرائیل کی آرمی دنیا کی سب سے بڑی آرمی ہے، دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے. سوچیں کیسے محتاج ہوتی ہے. ایک کروڑوں ڈالر ایک طرف، کچھ ہزار روپے ایک طرف. مطلب دنیا کی سب سے مہنگی بندوق اور گولی سے، لٹرلی گولی سے میں ایسے مکھیاں مار رہا ہوں. تو آپ کیا سمجھیں گے میری حالات کیا ہو گئے ہیں؟ اور مجبوراً مار رہا ہوں. شوقیہ کہیں گے تو دماغ ہی خراب ہے نا میرا. تو
میں مجبوراً مار رہا ہوں کہ وہ یہ مکھیاں جو ہے نا مار دیں گی مجھے. جب ہم نمرود کے بارے میں سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کیا لعنت برسی تھی نمرود پہ. تو آپ کو کیوں نہیں سمجھ آئی یہ لعنت اسرائیل کے اوپر جو اللہ تعالیٰ پر. ہاں الگ بات ہے ہم سپلائی چین کاٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے پیچھے وجہ کیا ہے وہ فلسفے میں سمجھیں آپ. وہ جب تک فلسفے میں نہیں سمجھیں گے آپ اصل میں آپ کو پرسپیکٹو چینج کر دوں تاکہ آپ کو پتہ چلے فلسطین کو ہماری ضرورت نہیں ہے. غور سے سمجھیں تاکہ آپ کو میں پھر جو اگلی بات کرنے لگا ہوں اس کے پیچھے یہ پریلوڈ دے دوں. ہمیں فلسطین کی ضرورت ہے. میری بیٹیوں کو چاہیے کہ وہاں سے سبق سیکھیں کہ کیا ہوتا ہے جب بڑا واقعہ کو بڑا دشمن آ جائے کیا کرنا ہے. بچیوں سے کہہ رہا ہوں میں ہم یہ سمجھ رہے ہیں فلسطینیوں کی ہماری ضرورت ہے. ہمیں فلسطینیوں کی ضرورت ہے. ہمیں چھوٹے چھوٹے دشمن آتے ہیں اور 25 کروڑ بندے چوہوں کے بل میں بھاگ جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے فلسفے میں یہ فرض ہے. اس کو ہم نے نعوذ باللہ اسلام کا نام دے دیا ہوا ہے. یہ قرآن پاک سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب میں نا چھوٹا تھا اور بایولوجی پڑھا تھا تو میری بایولوجی کی ایک استانی تھی, کرسچن ٹیچر تھی, نن تھی وہ, میں کانوینٹ میں پڑھتا تھا اس وقت. So she said, do you know the classification of all the animals? اس کو فائلم بولتے ہیں نا, پتہ ہے نا آپ کو کتنے فائلمز ہیں؟ 5. Okay, چلیں. The point is, that's not the point. The point is, فائلم کیوں ہیں یہ سمجھیں. یاد رکھیے غزہ کی بات کرنے لگا ہوں میں, آپ کا پرسپیکٹو کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں. فائلم کیوں ہیں یہ بتائیں. فائلم کتنے ہیں سب کو پتہ ہے. فائلم کیوں ہے؟ کلاسیفیکیشن آف اینیملیا کیوں کیے؟ یہ مسلمان کو سمجھانا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں یہ سمجھایا ہے کہ میں نے جو مخلوقات بنائی ہیں تو پیچھے ایک مقصد رکھا ہوا ہے. زیادہ تر دنیا اصل میں انسیکٹ پلانٹ ہے, آپ کو پتا نا, انسیکٹ سب سے زیادہ ہے. Do you know that, right? کون سا فائلم ہے انسیکٹس کا؟ Yes, arthropods. ٹھیک ہے, this is an arthropod planet. اگر یہ والا پلانٹ یہ والا فائلم نکال دوں دنیا ختم ہو جائے گی. یہ پلانٹ ختم. اگر حشرات ختم پلانٹ ختم. بایولوجی کے تھرو میں پتہ چل جاتا ہے کہ ایک مخلوق کیوں بنی ہے, فائلمز کیوں ہیں, کلاسیفیکیشن کیوں ہے. یہ سمجھ آ گئی بات. انسان اگر نکال دوں تو دنیا پنپ جائے گی. حشرات نکال دوں دنیا ختم ہو جائے گی. انسان یہاں کا ہے نہیں نا, انسان باہر سے آیا ہوا ہے. یہ ایک سب سے بڑا آرگیومنٹ ہے بائی دی وے ایتھیسٹک مائنڈ کے لیے کہ اگر انسان یہاں کا ہوتا تو یہاں پہ planet itself would have grown, organically grown by the presence and population of human beings. But the planet is dying because of the population and whatever we are doing for our own survival. ہم جب سروائیو کرتے ہیں پلانٹ سروائیو نہیں کر رہا ہوتا. حشرات سروائیو کرتے ہیں پلانٹ پراسپر کر رہا ہوتا ہے. اوکے, خیر بایولوجی کا لیکچر بعد میں اور سے سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے سب کلاسیفیکیشن بھی کی ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا انسانوں کے بھی 2 فائلمز ہیں. ظاہر ہے لفظ تو نہیں ہے, فرقے ہیں. جب آپ کو کیوں کا مطلب پتہ چلتا ہے تو پتہ چلتا ہے پیچھے پرپس تھا. فائلم آرتھروپوڈ کا مقصد کیا تھا پتہ چل گیا, یوٹیلٹی پتہ چل گئی. ہومو سیپین سب کلاس اسپیشی ہومو سیپین پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنا دیا. آپ غور سے سمجھیں, اللہ تعالیٰ نے کلاسیفیکیشن کی ہے. یہ کلاسیفیکیشن کرتے ہی سب سے پہلا سوال آتا ہے کہ کیوں ہے یہ 2 فرقے. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بتایا 2 فرقے, ایک اللہ کو ماننے اور اس کا کام کرنے والے, اور ایک طاغوت کو ماننے اور اس کا کام کرنے. 2 فرقے بس. سمجھ آ گئی اللہ تعالیٰ کی انسانوں کو کیسے دیکھ رہے ہیں. جیسے ہم اس وقت پورے کے پورے فائلوں کو دیکھتے ہیں تو سمجھ آتی ہے اس کو پلاننگ میں یوز کہاں پہ کرنا ہے. بیکاز آئی ہیو ٹو ڈو واٹ آئی ہیو ٹو ڈو. بالکل اسی طریقے سے مسلمانوں کے اندر آ جائیں. اب آپ کو سمجھ آئے گی میں بایولوجی سے شروع کر کے حشرات سے شروع کر کے آیا ہوں کہ ان مسلمانوں کے 2 فرقے ہیں. ایک وہ اس وقت 2 فائلمز جو کہتا ہے کہ جب بھی ظلم ہو ظالم کو سجدہ کر لو. اگر ظالم مسلمان ہے تو کوئی کلمہ بھی پڑھتا ہے تو جو مرضی ظلم کرتا ہو, بندے لڑکیوں کو ریپ بھی کرتا ہو, قتل کرتا ہو, اس کی اطاعت نہیں چھوڑنی آپ.
ایک یہ فائلم ہے اور ایک کہتا ہے کہ بھائی مسلمان ہو یا غیر مسلم، اگر تو ظلم کرے گا تو میں تیرے خلاف کھڑا ہوں گا. یہ میرے رب نے بتایا. تو کلمہ پڑھے یا تو حاجی ہو، تو مومن ہو یا تجھے تیرے پہ کرامتیں آتی ہوں، اگر تو نے ظلم کیا تو میں مظلوم کو بچانے کے لیے سب سے پہلے میرا ہاتھ ہوگا. یہ ہے دو فائلم مسلمانوں کی. یہ پہلے بھی ایک ہی فائلم تھا، ایک ہی کلاس تھی، ایک ہی اسپیشی تھی مسلمانوں کی. ہر نبی نے آ کے درس دیا. یہ جب سے یزید آیا نا، یزید اس نے کچھ ایسی کتابیں لکھوا کے پبلش کروائی ہیں ہمارے سے کہ اب ہمیں کتابوں میں بھی یہ اطاعت کے احکام ملتے ہیں کہ خیر ہے، نواز شریف مسلمان تو ہے نا، جو وہ کرے خیر ہے. مسلمانوں نے اپنے دین میں ڈال دی بات، آدھی حدیث پکڑ کے. ورنہ آپ 57 ملکوں کے صدر ایک غزہ کی بچی کو ایک گلاس پانی نہیں پلا سک رہے. یہ دین آئے تھے نبیوں کے، اس لیے آئے تھے ہم دنیا میں. آدم اس لیے آئے تھے کہ اپنی بچی مر رہی ہو تو خیر ہے نہیں، ہم تو نواز شریف نے نہیں ہمیں منع کیا ہوا ہے. آپ کی اپنی فطرت کے خلاف ہے نا یہ بات. آپ کی بچی کو میں یہاں پہ پکڑوں تو نواز شریف سے نہیں پوچھیں گے آپ. اصلی نہج باہر آئے گا، جس کو کہتے ہیں نا ہمارا نہج نہیں ہے کہ ہم غزہ کو بچائیں. لٹرلی اس وقت مسلمان یہ بول رہے ہیں، 57 ملکوں کے مسلمان یہ بول رہے ہیں کہ ہمارا نہج نہیں، ہمارے نعوذ باللہ دین کے خلاف. تو ٹھیک ہے، لکم دینکم ولی دین، رکھو اپنے پاس اپنا دین. میرے دین میں بچیاں بچا دی جاتی ہیں. تو یہ دو سپیشیز کہاں پہ کریٹ ہوئی تھی؟ آپ سب کو پتہ ہے، ہم سب کو. ہمارے ساتھ یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا. اور حسین اکیلے چلے تھے کہ تم نے نہیں کرنا تو نہ کرو، میں تو نہیں اطاعت کرتا اس طرح کی. تم کرو، سجدے کرو، اس کو پوجا کرو، تمہاری تو جو بھی تمہیں توجیہ سمجھ آئے یہ کرو، میں نے تو نہیں کسی 2 نمبر کی اطاعت کرنی. تو 2 اسپیشیز، 2 کلاسیفیکیشن بنتی ہیں مسلمانوں کی. ایک ہے حسینی اور ایک ہے نہیں. ہم کیوں یزید کو بدنام کر رہے ہیں؟ میرے سامنے یزید ایک مومن لگے گا آپ کو. یزید کو نہ بدنام کریں. میں کئی گنا بدتر ہو چکا ہوں، مسلمان کئی گنا بدتر ہے یزید سے. یہ ہے وہ نہج جس کے اوپر آپ نے آنا ہے کہ نبی کا اپنا بچہ شہید ہو رہا ہے اور باقی سارے کے سارے لوگ اپنے اپنے حکمران کی اطاعت میں پیچھے ہو گئے تھے. یہی ہوا فلسطین کے ساتھ. اپنے اصلی مقصد آدم سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہچانے اور اس کے بعد اس کی کلاسیفیکیشن کو پہچانے. اللہ تعالیٰ کلاسیفیکیشن کے تھرو مقصد بتاتے ہوتے ہیں. This is why come to the real Islam, the real purpose. This is what Ghazans are saying کہ تمہارے دین میں ایک بچی نہیں بچائی جاتی. ایسے دین کا کیا اچار ڈالوں میں؟ 2 ارب بندے مل کے ایک بچی نہیں بچاتے، کیوں؟ دین نے منع کیا ہوا ان کے. یہ کون سا دین ہے؟ سوچیں ذرا، ان سے پوچھیں کوئی جا کے کہ تمہارے دین، یہ والا دین آیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جس میں ایک بچے کے ہماری تو 52,000 اصل میں ڈیتھ ٹول ہو گیا. فلسطین کا ٹوٹل ڈیتھ ٹول 52,000 ہے. یہ خالی 7 اکتوبر سے نہ گنے آپ. 52,000 بچیاں ہماری تم نے چھوٹی چھوٹی بچیاں مار دی ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں نہیں ہمارے دین میں منع ہے ایسے کام، ہم نہیں کرتے اس بارے میں. قرآن کھولو، بالکل الٹ. تم نے ایک آدھی حدیث پکڑی ہے. آدھی حدیث کیا؟ اگر تم پہ ایک نکٹا حبشی بھی آ جائے حکمران بنا کے تو تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے. یہ خود کاٹی ہوئی کینچی سے حدیث پوری ہے کہ اگر تم پہ ایک نکٹا حبشی بھی آ جائے اور وہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ لے کے چلے تب تم نے اس کی اطاعت کرنی. انہوں نے حدیث کاٹ کے سارے نکٹے حبشی 57 ملکوں نے رکھے، اس کی اطاعت شروع کر دی. یہ ہے جو غزہ کا بچہ بول رہا ہے ہم سے کب سے کہ تم لوگ اپنے بچے نہیں بچا سکتے ہو تو غیر مسلموں کہتے ہو آؤ اسلام میں آؤ. ایسا دین آپ کو چاہیے؟ آپ کا ایسا دین؟ آپ آئیں گے ایسے دین میں جو اپنے بچے نہیں بچاتا؟ ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اسلام میں آئیں گے. ایتھیزم کے خلاف ڈیبیٹ کرنے جا رہے ہیں ہم. وہ پاگل ہے، اس دین میں آئیں گے. وہ کہیں گے یار تیرا رب ہے نہیں، اس کو چھوڑ. تو یہ بتا تیری بچی فرائی ہو رہی تھی فاسفورس بم سے اور تو اس کو پانی بھی نہیں پلا سک رہا تھا. ایسے تو یہ کہہ رہا ہے تیرے رب کو ماننے کے بعد میں تیرے دین پہ ایسے کر کے آؤں گا اور مجھے میری بچی عزیز ہے؟ بھائی اس نے تو یہ جملہ بولنا ہے. اس کا آرگیومنٹ دیں ایتھیسٹ کو. وی آر ان
totally identical similar situation. ٹیسٹ از دا سیم. اللہ تعالیٰ نہیں اپنے ٹیسٹ بدلتے, اللہ کی سنت وہی ہے. کوئی ابو بکر بن جاتا ہے, عمر بن جاتا ہے, اور کوئی ہم جیسے لوگ بن جاتے ہیں. ٹیسٹ اسی سے آتا ہے. وہ غزوات سمجھ کے اللہ کی طرف پہنچ جاتے ہیں, اور ہم حکمت کے پجاری اپنی جان بچانے کے لیے اسلام کے لیبل لگا لگا کے بچوں کو سلا دیتے ہیں کہ نہیں نہیں اسلام میں منع ہے, ہم سے سوال ہی نہیں ہونا اس کو. And that's the problem you all are suffering from. ہم سب کے ذہن میں یہ سوال ہے, میں خالی بول رہا ہوں, ہم سب کے دلوں میں یہ سوال ہے کہ کیا, اور کیا کہہ رہے ہیں سارے کے سارے, اسپیشلی مسجد سے کیا بات آ رہی ہے, قوم پہ زوال آیا ہے جی, قوم پہ زوال ہے. آپ نے تو فتویٰ لکھا دیا ہے کہ نہیں اسلام میں منع ہے یہ کام کرنا, قوم پہ زوال آپ کی وجہ سے آیا ہے. کبھی نواز شریف عمران خان زرداری نے نہیں کہا کہ ہمارے دین میں یہ ہے تو ہم یہ کریں, وہ تو کلیم ہی نہیں کرتے. کبھی آرمی نے نہیں کہا ہم اسلام لے کے آئیں گے, دے آر ویری کنسسٹنٹ. انہوں نے کبھی اپنا چارٹر نہیں بدلا. یہ تو آپ کے پاس مسجدوں کے اندر قرآن پڑھایا تھا, جن کے بعد اب جب موقع ملتا ہے تو اسلام اسلام سب سے پہلے قرآن پاک کا پرچار, سب سے اینڈ میں قرآن پاک. آپ کے علاوہ تو نہیں کوئی اللہ کی بات کرتا, آپ کے پاس ہی سے پوچھنا تھا کہ دین کا مسئلہ فلسطین کے نہیں. اب آپ نے کنونس کر دیا فلسطین دین کا مسئلہ نہیں ہے. دیٹس وائی ایم سیئنگ, میرے سامنے کوئی آئے نہ ذرا یہ ڈاکٹری کا ٹائٹل لے کے کہ میں مفتی ہوں, پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرا دین کیا اور آپ کا دین. میرے دین میں ایسے کینسر کو ہاتھ سے ختم کرنا ہے. آئی ایم ویری ویری appalled and I hope you are also feeling that the emotions جو کہ آپ روز ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں. آپ کو نہیں پتا نا سیز فائر ختم ہو گیا, پتا آپ کو؟ آپ کو کیسے میں بتاؤں کہ ہم سب غارت ہو چکے ہیں. آخرت میں ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا. آپ اور میں بالغ ایک ہی ٹائم پہ پائے گئے تھے اور وہاں پہ بچیاں مر گئی تھیں. آپ اور میں نہیں بچنے والے. میں نے خالی بول دیا آپ کو, یہ جملے آپ کو آخرت والے دن یاد آئیں گے, اللہ نہ کرے اگر ابھی بھی ہم نے کچھ نہ کیا تو. We have to mobilize ourselves, put pressure on this government کہ بیٹا کچھ کر. اگر یہ کام بھی نہ کر سکے ہم, تب ہم سے سوال وہی ہونا ہے جو اسرائیلیوں سے سوال ہونا. انہوں نے گولی چلائی تھی, ہم نے گولی چلوائی تھی. I am so hurt کہ آپ نے اس بات پہ تالیاں بجائی. You think this is something جو کہ اس پہ آپ تالیاں بجائی تھی. عموماً ہمارے ہاں کیونکہ رواج ہے کہ جب کوئی صحیح بات کرتا ہے تو اس کا اعلان اظہار ہوتا ہے, تو عادتاً بعض چیزیں ہو جاتی ہیں. بہرحال نہیں سنیں اور سن. جتنی عمر ہے نا انسان کی, تھینک یو, ایک انسان I don't know, کیا پتا 5 سال 10 سال, کیا پتا کل. I'm not gonna be here. وہ دن آپ نے یاد کرنا ہے, اللہ کی قسم وہ دن آنا ہے کہ جس دن ایک مٹی کے میدان میں سارے ہم نے کھڑے ہونا ہے. میرے اپنے کرتوت ایسے نہیں ہیں, ایسے کوئی کارنامے نہیں ہیں میرے کہ میں اس پہ بچ جاتا ہوں. اور اب فلسطین کی بچیاں اور بچے سائڈ پہ کھڑے ہوں گے اور کہیں گے تو بچ کے دکھا, تیرے کرتوت تو بات کی بات ہے, تو اب ہم سے بچ کے دکھا. آپ لوگوں کو نہیں پتا حوض کوثر کا منظر کیا ہے. میں ٹی وی پہ چل رہا ہے اس لیے بتا نہیں سکتا ہوں, ایڈٹ کر دیجیے گا, میں نے دیکھا ہے.
جس ویڈیو کو آپ خالی دیکھتے تھے نا وہ بچی مر رہی ہوتی ہے، آپ کو نہیں پتا آخرت میں اس کی ٹرانسلیشن اور کنورژن کیا ہے. ایک انسان کی جان جب جاتی ہے نا، ایک غیبت جو ہے نا، غیبت فار ایگزامپل آپ نے کسی کی غیبت کی ہو تو انسان جس کی غیبت کی ہوتی ہے نا وہ آخرت میں آپ کے سامنے آتا ہے، اس کے جسم کا حصہ نہیں ہوتا ایک، اور آپ کو بتاتا ہے یہ تو نے میرے پہ حملہ کیا تھا، اس کا قصاص دے. اصلی میں آتا ہوں، جسم میں سوراخ ہوتا ہے، اس کی خون رس رہا ہوتا ہے. آپ لوگوں نے اسلام کو محاورہ، میرے بڑوں نے بھی آپ کے ساتھ، آپ کے بڑوں نے بھی یہی کیا، اسلام کو محاورے میں بتایا. اللہ لٹرل بتا رہے تھے کہ تو نے مردہ بھائی کا گوشت کھایا، اب گوشت واپس کر. غیبت کے ساتھ یہ ہونا ہے تو آپ سوچیں کسی بچی کو ہم نے مروا دیا ہے، اس کی جان نہیں واپس ہونی. آپ بہت چھوٹا سمجھ رہے ہیں، بہت چھوٹا سمجھ رہے ہیں فلسطین کے واقعے کو. اس کی ٹرانسلیشن آخرت میں دیکھیں آپ کو پتہ چلے کہ حسین علیہ السلام کی ضرورت کیوں تھی اسلام کو. آپ کو تب پتہ چلے گا یہ دو فرقے کیوں بول رہا ہوں میں. ایک یزید کی اولادیں ہیں ساری، اور ایک حسینی کہ جو کہتے ہیں کہ میں اپنے نانا کا دین چینج نہیں ہونے دوں گا، اور ایک وہ ہے جو کہتا ہے ہم اپ گریڈ کریں گے، ہر کچھ سال ہر بڑے 2 نمبر کے آگے اپنا دین اپ گریڈ کر لیا کریں گے. اٹس اے بگ پرابلم. میک شیور یو انڈرسٹینڈ. جس دن آپ کی اپنی بچی مر جائے، اس سے اگلے دن جو آپ کے صبح حالات ہونے چاہیے نا ایکٹیویٹی کے، میں نے کچھ کرنا ہے اس کا، وہ حالات میرا نبی آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے، میرے سے کر رہا ہے. اوکے تھینک یو بیٹا، بہت شکریہ. ایک بچی کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ انہی یہودیوں نے ایک حجاب اتارنے کی کوشش کی تھی، کپڑا ایسے اسٹکڈ ایٹ اٹ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مدینہ موبلائز کر دیا تھا، اور اس بنو قینقاع کے گھر پہنچ گئے تھے. پورے کیسل کو 40 دن محاصرے میں رکھا، باہر فصلیں جلا دیں، اور یہودی باہر آ کے کہتا ہے تمہارے اپنے دین میں فصلیں مت جلاؤ، فصلیں جلانا منع ہے. تو نبی علیہ السلام نے کہا تو مجھے بتائے گا حرام اور حلال؟ میں پوری کائنات کو بتانے آئی ہوں حرام حلال کیا ہے، تو مجھے سمجھائے گا میرا دین کیا ہے؟ میری بچی کا تو نے حجاب اتارا ہے، تجھے وہ نہیں پتہ چل رہا حرام حلال کیا ہے. تجھے تیرے پودے جلنے کی تجھے بہت زیادہ ہے. کیا کیا بنو قینقاع کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ پڑھیں ان کو پتہ چلے. کن کو؟ اسرائیلیوں کو نہیں، یہ مسلمان مولویوں کو پتہ چلے. پاکستان کی آرمی بھی اور سول بیوروکریسی ویٹ کر رہی ہے کہ بھائی عوام کے کیا وہ ہیں پریشر پوائنٹس، عوام کیا چاہ رہی ہے. عوام گھروں میں بیٹھی ہوئی ٹی وی دے اور فیس بک کے اوپر وائرل کر کے، واٹس ایپ پہ چیٹ کر کے سوچ رہے ہیں ہم کہ ہم نے اسلام کا کوئی کام کر لیا ہے. وہ میزائل چلاتے ہیں، وہ فیس بک کے اوپر وال کے اوپر میسج نہیں لکھتے اسرائیلی، وہ اصلی میزائل چلاتے ہیں. اور یہاں پہ ہم نے ایک دوسرے کو لٹرلی دلاسا دیا ہوا ہے. کیا بلا کہ میں اپنا پارٹ پلے کر رہا ہوں نا، میں روز فیس بک پہ ایک ویڈیو وائرل کرتا ہوں. سوشل میڈیا وارفیئر ہے. We have to be politically mobilized. پولیٹیکل موبلٹی کے لیے آپ کو میں کیا لکھوں اپنے پارلیمنٹ ہاؤس میں؟ واٹس ایپ کروں یا فیس بک پہ ڈالوں؟ وہ ہو جائے گا کام. یو آر ہولڈنگ دیٹ پاور. نواز شریف، عمران خان، زرداری، مشرف، آرمی، سول، ایوری ون ڈیپینڈز آن یو. یو آر ناٹ ریئلائزنگ یور پوٹینشیل. 2 اسٹیپ پروسیس کے اندر 24 گھنٹے کے اندر آپ پاکستان موبلائز کر سکتے ہیں. آپ لوگ اکٹھے ہو ہی نہیں رہے. ابھی 45 منٹ کے بعد آپ لوگوں نے باہر کیا لگا رہے ہونے، کیا پتا میرے پہ ہی لگا رہے ہوں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں خدا کا وعدہ، یا فلسطین کا لفظ بند کریں یا پھر ایکشن کے اندر آئیں، آپس میں کنیکٹ ہو جائیں. ایک دفعہ آپ لوگ آپس میں کنیکٹ ہو گئے، آپ ڈکٹیٹ کریں گے پاکستان کی موو. دیٹس کالڈ پالیٹکس. ہر دوسرا بندہ کہہ رہا ہے بارڈر کھولیں، میں چلا جاؤں گا. وہاں کیا کریں گے آپ؟ ریڈیو ایکٹیو اسپائڈر مین ہے، آپ چلے جائیں گے. We need the right action to be taken
through our government, through our army, through our politicians. And you can pressure them. Only you can pressure them. پچھلے بابوں نے 2 نمبری دکھا دیا ہماری نسل نے. دنیا کا سب سے ڈرپوک مسلمان پاکستان سے پیدا ہوا. اور ہمارے دادا ایسے نہیں تھے, یاد رکھیے گا. جانیں دی تھی انہوں نے پاکستان کے لیے. یہ بیچ میں آئی ہے کوئی ایک خاص میوٹنٹس. ہم نے واپس اثر نو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جانا ہے. Bisect all of our elders and go to our prophet and say, you know what, we are going to do the right thing. How? We are going to connect and show force. پاکستانیز کی بات کر رہا ہوں میں, اسپیشلی اوورسیز پاکستانی کی بات کر رہا ہوں. You could have done a lot more. آپ اسرائیل اور امریکہ کے اوپر پریشر ڈالتے رہے. You all could have directed every one of your actions to the Pakistani government. Politics ایسے ہوتی. So don't just call yourself superior university. You gotta be superior. کیونکہ میں superior psychology پہ لے کے آنے کے لیے کہہ رہا ہوں مسلمانوں کو کہ پاور اپنے ہاتھ میں رکھ بیٹا, اور پاور آپ کے ہاتھ میں آ سکتی ہے. All students can combine together. پاکستان ایک خود جیتا جاگتا ثبوت ہے. اسٹوڈنٹس نے بنایا پاکستان. گھروں میں جاتے تھے ہزاروں میل پیدل چل کے پاکستان کے مشن کے لیے, چھوٹا سا سامان کھانے پینے کا ساتھ لے کے. اسٹوڈنٹس یوز ٹو واک. پڑھے ذرا, پاکستان دوبارہ سے بنا سکتے ہیں آپ لوگ. یہ انہوں نے نہیں بنانے, دیکھ لیے انہوں نے اپنی سیلفیوں کے لیے دنیا میں. یہ صبح اٹھتے ہیں خالی, all of these politicians اپنی سیلفی کے لیے اٹھتے ہیں, روز اپنی ریٹنگز چیک کر رہے ہوتے ہیں. So you have to do what Hussein had done. That's the only solution. There is no other solution. مرتے ہیں کوئی بات نہیں, فکر نہیں کریں. قبرستان بھرے پڑے ہیں جنہوں نے 500 سال کی پلاننگ اور پوتوں کے لیے بھی نسلی پلاننگ کی تھی, وہیں پہ پڑے ہوئے ہیں وہ. قبرستان میں بچے بھی ملیں گے, بوڑھے بھی ملیں گے, عورتیں بھی ملیں گے, دنیا کے ہر قبرستان میں. وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا یہ 2 ٹینشن نال نہیں, باقی ساری ٹینشن تیری. جان اور پیسہ یہ میرا, یہ میں کروں گا, تو اب باقی یہ کام کر. 9/11 پہ امریکہ کو ہوش آ گئی تھی, فلسطین پہ مسلمانوں کو نہیں آ رہی. دیکھیں ذرا, کیونکہ امریکہ کے پاس وہ علماء نہیں تھے نا, انہوں نے موبلائز کر دیا تھا. ہمارے پاس وہ یہ روک دے رہے نہیں, اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے. So I am officially saying it on camera, the masjid has fallen. This is the first man to say that in October the masjid has fallen. Muslims have realized it. No more games now. And you have to take over. ہاتھ میں پکڑیں. اللہ تعالیٰ نے باغ دوڑ اور خلافت آپ کے ہاتھ میں دے دی ہے. پچھلی نسل فیل ہو گئی ہے. گولڈن اپرچونٹی آپ لوگوں کے لیے. اسٹوڈنٹس, پچھلی نسل نے اپنے ہاتھ سے خود پیچھے ہٹ گئے. ہم نے امامت نہیں کرنی, اب امامت آپ کے ہاتھ میں آ گئی. Now you take charge. Sensible political steps لیں. یہ سارے نواز شریف ہے, سارے آپ کے پیروں میں ہوں گے. ووٹ ہمیں دے دو, اپنے پلیٹ فارم کے اوپر ہماری ایک تصویر لگا دو, کیونکہ نمبرز آپ کے پاس آ جائیں گے. علی گڑھ کی ایک یونیورسٹی, ایک کالج پاکستان کی سب سے بڑی انرجائزر بیٹری تھی. That's the actual battery جس پہ پاکستان بنایا ہے. کون تھے وہ؟ اسٹوڈنٹس. بزرگان تو نہیں کر سکتے تھے کام, آف کورس آپ کی ایج کی انرجی چاہیے تھی. ساحل بھائی, ایک